السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس۔ شب برات برکتوں والی رات، رحمتوں کی رات۔ شب برات فرشتوں کو بعض امور دیے جانے والے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ تو دوستو، آج اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں شب برات کی فضیلت، شب برات میں کیوں جاگنا چاہیے، اور شب برات میں فرشتوں کی کیا کیا ڈیوٹیاں رہتی ہیں۔ رحمت کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ شب برات فرشتوں کو بعض کام دیے جانے اور مسلمانوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ رب کریم کی رحمتوں کے نزول کی اور دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ ندا ہر رات میں ہوتی ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں، جیسا کہ کتاب کے آغاز میں، شب بیداری کی فضیلت اور شب برات کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ندا غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ گویا صالحین اور شب بیدار مومنوں کے لیے تو ہر رات شب برات ہے، مگر یہ رات خطا کاروں کے لیے رحمت عطا اور بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات میں اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں اور رب کریم سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں۔ اس شب کو رحمت الہی عز و جل ہر پیاسے کو سیراب کر دینا چاہتی ہے، اور ہر منگتے کی جھولی کو ہر مراد سے بھر دینے پر مائل ہوتی ہے۔ شب بیداری کا اہتمام۔ شب برات میں سرکار مدینہ نے خود بھی شب بیداری کی اور دوسروں کو بھی شب بیداری کی تلقین فرمائی۔ آپ کا فرمان عالی شان اور مذکور ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو شب بیداری کرو، دن کو روزہ رکھو، اور اس فرمان جلیل کی تعمیل میں اکابر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ اس رات میں شب بیداری کا اہتمام کرتے چلیے آئیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تابعین میں سے جلیل و قدر حضرت حضرت خالد بن معدان، حضرت مکحول، حضرت لقمان بن عامر اور حضرت اسحاق بن راہو رضی اللہ عنہم مسجد میں جمع ہو کر شعبان کی 15ویں شب میں شب بیداری کرتے تھے اور رات بھر مسجد میں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے متعلق متراض ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت اور اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے۔ ہمارے اسلاف رضی اللہ عنہم اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری کرتے تھے۔ پھر جب یہ رات آتی تو وہ خوشی و جذبے سے اس کا استقبال کرتے اور مستعدی کے ساتھ اس رات میں عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے اسلاف شاعر اللہ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، مذکورہ بالحوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مقدس رات میں مسجد میں جمع ہو کر عبادت میں مشغول رہنا اور اس رات شب بیداری کا اہتمام کرنا تابعین اکرام کا طریقہ ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرا فرماتے ہیں کہ اب جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کے مطابق بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائیں مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے گئے تھے۔ میرے آقا و مولا نے زیارت قبور کی ایک بڑی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ اس سے موت یاد آتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ شب برات میں زیارت قبور کا واضح مقصد یہی ہے کہ اس مبارک شب میں
ہم اپنی موت کو یاد رکھیں تاکہ گناہوں سے بھی سچی توبہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہی شب بیداری کا اصل مقصد ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ منقول ہے کہ جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ نیک و متقی لوگوں کا یہ حال ہے جو ہر رات شب بیداری کرتے ہیں اور تمام دن اطاعت الہی میں گزارتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس بعض لوگ ایسے کم نصیب ہیں جو اس مقدس رات میں فکر و آخرت اور عبادت دعا میں مشغول ہونے کے بجائے مزید لہو و لعاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آتش بازی، پٹاخے اور دیگر ناجائز امور میں مبتلا ہو کر وہ اس مبارک رات کا تقدس پامال کرتے ہیں۔ حالانکہ آتش بازی اور پٹاخے نہ صرف ان لوگوں اور ان کے بچوں کی جان کے لیے خطرے ہیں بلکہ ارد گرد کے لوگوں کی جان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے لوگ مال برباد اور گناہ لازم کا مقصداق ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے گناہوں کے کاموں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور بچوں کو سمجھائیں کہ ایسے لغو کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ مجدد برحق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پر جرم ہے کہ اس میں مال کا ضیاع ہے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرما دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، اور فضول نہ اڑائیں، بے شک مال اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ شب برات کے نوافل و وظائف۔ مغفرت کے بعد مغرب کے بعد 6 نفل کس طرح ادا کریں؟ نمبر 1، مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت خصوصی نوافل ادا کرنا معمولات اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ ادا کر کے 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیجیے۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل یہ عرض کیجیے اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے قبل عرض کیجیے اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجیے اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی بھائی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھے اور دوسرے خاموشی سے سنیں۔ اس میں یہ خیال رکھیں کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف نہ پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب بار لگ جائے گا۔ ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائے نصب پڑھے۔ تو دوستو یہ تھا شب برات کی فضیلت کے بارے میں ہمارا ویڈیو۔ آپ حضرات کو اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔